میں جوائن کر رہے ہیں شبر زیدی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ شبر صاحب، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اس نظام کو درست کرنا کتنا مشکل ہے، اور جہاں تک یہ وائٹ کالر کرائم، فائنینشیل کرائم، منی لانڈرنگ اور احتساب کے جو نظام کی ہم بات کر رہے ہیں، ویسے تو میرا نہیں خیال کہ کبھی اس میں کوئی زیادہ تبدیلی آئے گی، لیکن اگر کوئی اس کو بہتر کرنا چاہے تو کیا کیا جائے؟ میں راز صاحب، اس سے آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے مجھے دو جملے کہنے کی اجازت ہے؟ بسم اللہ سر۔ آپ پہلی بات تو یہ کہ میں نے صرف 6.5 مہینے گزارے اسلام آباد میں، اور 40 سال میں نے گزارے پروفیشن میں۔ آپ لوگوں نے صرف 6 مہینے کے لیے مجھے ملزم قرار دے دیا سر، ایسی کیا بات ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کی تاریخ سنی ابھی ساری کرپشن کی، تو میں اس کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تینوں بہت معصوم انسان ہیں۔ جی، آپ بہت معصوم ہیں۔ آپ کو پاکستان کی فائنینشیل، یہ صرف آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ صرف آپ کو نظر آ رہی ہیں جو اخباروں کی خبروں میں آتی ہیں، اور یہ چیز اس سے بہت زیادہ ہے۔ میں نے اپنے آج بھی ٹویٹ میں لکھا تھا کہ ملک غلام محمد صاحب ایک بیوروکریٹ تھے جو ان الیکٹڈ تھے، انہوں نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا، اور وہ اس کے بعد پھر ہمارے فوجی حکمران آ گئے۔ یہ 1948 میں شروع ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سے کبھی یہ واپس ریورس نہیں ہوا۔ مگر اس میں جو پرابلم آئی، جو میں آپ کو تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ آئی کہ جب 1980 کے بعد، جب 80 آ گیا، 88 کے بعد، مرحوم ضیاء الحق کے بعد، اس میں اگر آپ 1947 سے لے کر 1988 تک انالائز کریں تو اس میں کرپشن ہے، بیوروکریٹک کرپشن ہے، نکال دیے گئے لوگ، لیے گئے، بھٹو صاحب کو بھی انکلوڈ کر لیں، مگر اس میں فائنینشیل سائیڈ بہت زیادہ نہیں تھی۔ ٹھیک۔ 1988 کے بعد، 80-90 کے بعد، جب سے افغان وار شروع ہوئی اور ہمارے پاس ڈالر کی ریل پیل ہوئی، جی، تو ہمارے سب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا جو ہمارے کرپٹ ہیں، جو آپ اس کو جس شعبے میں لے لیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں روپیہ پسند نہیں ہے، ہمیں اب چاہیے ڈالر۔ تو اس کے بعد سے یہ کہانی اور مشکل اس لیے ہو گئی کہ اب کرپشن کا پیسہ روپے میں نہیں ہے، پراپرٹی کراچی میں نہیں ہے، اب ساری پیسہ ہمیں ڈالر میں چاہیے۔ ٹھیک۔ اور ڈالر کے جو پیسہ چاہیے، اس ڈالر کے پیسے کے سلسلے میں میں بار بار ایک بات مستقل کہے جا رہا ہوں جو شاید لوگوں کو سمجھنے میں شاید ابھی دیر لگے گی، کہ 1990 کے بعد خاص طور پر پاکستان میں اسٹیٹ اسپانسرڈ کرپشن ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے ایسے قوانین بنائے ہیں کہ کوئی بھی طاقت پاکستان میں کسی بھی پیسے کی سورس آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتی۔ اگر کسی اور کوئی بھی آدمی میرے باہر پیسے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غلط لے گیا ہوں۔ اگر میں اس کے بارے میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں جس عدالت میں چاہے میں جا کے یہ ایکسپلین کر سکتا ہوں۔ میں نے جنرل ثاقب نثار صاحب کی اوپن کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ پیسے جائز گئے ہیں اور جائز ہیں۔ جب آپ نے قوانین یہ بنا دیے کہ انکم ٹیکس نہیں ہوگی، فارن کرنسی اکاؤنٹ کوئی بھی کھول لے، غفور جو وہ کھول لے، اور آپ نے کہا کہ باہر سے پیسے آئیں گے ہم حساب نہیں کریں گے، تو آپ تینوں جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ میرے لیے وہ اب ایرریلیونٹ ہے، کیونکہ یہ سب سرکاری قانون کے سائے میں ہو رہا ہے۔ اب آپ نے کسی کو پولیٹیکلی وکٹیمائز کرنا ہے، پکڑ لیا، نیب کے سامنے آگے پیچھے کر دیا، وہ ہو گیا، کہیں پکڑا گیا، کوئی نہیں پکڑا گیا۔ دوسری بات سر اس میں یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو پیسے آپ کو باہر نظر آ رہے ہیں، میں نے ایک اور پروگرام میں بھی آپ کے کہا تھا کہ آپ ذرا مجھے اپنے بڑے لوگوں کے ذرا یہ بتائیے کہ ان کا کاروبار کس چیز کا ہے۔ ان کا کاروبار ہے سریے کا، ان کا کاروبار ہے چینی کا، ان کا کاروبار ہے اپنا سیمنٹ کا، پولٹری کا، ان کا کاروبار ہے ریئل اسٹیٹ کا۔ آپ یہ 4 کاروبار میں نے دیے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، یہ 4 کاروبار میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ آپ اپنی تمام بڑے بڑے جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں ان کی آپ پھر فہرست نکال لیں، وہ سب یہی 4 کاروبار کرتے ہیں۔ اچھا شبر صاحب، قط کلامی کے لیے معذرت، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد آپ سے جاری۔ ویلکم بیک جی، ہم بات کر رہے ہیں احتساب کے بارے میں، اور ہمارے ساتھ ہیں شبر زیدی صاحب۔ شبر صاحب، ساری تاریخ ہم نے سن لی،
گیم کے جو رولز ہیں وہی rigged ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی کسی دن چاہے کہ اس نظام کو بہتر کیا جائے, کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں میں بالکل ٹیکنیکل بات بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس 4 ادارے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, SECP, FBR, FIA, نیب, ان چاروں کے انویسٹیگیٹو یونٹس کو آپ بند کر دیں اور ان کو کمپلیٹ بند کر دیں فائنینشیل کرائم کے حد تک. وائٹ کالر کرائم انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی. اس کے بعد آپ ساتھ کے جو انویسٹیگیٹر عام ہیں کو آپ ایک فائنینشیل اتھارٹی میں کنورٹ کریں اور اس پہ پروفیشنل ہائر کریں, اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ اسلام آباد سے کر دیں, آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو ادارے ہیں اگر ہم اس پہ پولیٹیکل انٹرونشن بھی نہیں انکلوڈ کریں تو یہ ادارے وہ تکنیکی صلاحیت نہیں رکھتے جو وائٹ کالر کرائم کو انویسٹیگیٹ کر سکے اور اس کی ریکوری کر سکے, اور اس پہ پراپر دنیا کے کسی ملک میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر, اسٹیٹ بینک کا گورنر ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتا آج کے زمانے میں. تو یہ آپ کو کرنا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد سے کنٹرول ہوتا رہے, اس لیے ہم نے چیزوں کو کنفیوز کر دیا. نیب کو آپ ضرور رکھیں مگر آفٹر FRC, جب FRC انویسٹیگیٹ کر لے, وہ آئیڈینٹیفائی کر لے, فیکٹس دیکھ لے, اس کے بعد آپ ضرور دے دیں اس کی سزا دینے کے لیے. مگر اس سے پہلے کی ایگزامینیشن FIA نہیں کر سکتی, SECP نہیں کر سکتی, FBR نہیں کر سکتی, نیب نہیں کر سکتی, اسٹیٹ بینک نہیں کر سکتی. یہ اداروں کے انویسٹیگیشن آپ کو فوراً بند کرنے پڑیں گے. مطلب اور FRC کا ایک میکینزم ہوگا اور وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا اور اس کے اندر ٹیکنیکل لوگ ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیوروکریٹ ریٹائر ہوا اور اس کو آپ نے ڈپٹی چیئرمین نیب لگا دیا, کہ چیئرمین نیب لگا دیا. تو یہ نہیں ہو سکتا. وہ پروفیشنل آدمی ہوگا جس کا کام انویسٹیگیشن ہوگا, جس نے اکاؤنٹنگ پڑھی ہوگی, جس نے ٹیکس لا پڑھا ہوگا, جس نے یہ چیزیں پڑھی ہوں گی. یہ آپ 3rd ڈگری ٹارچر کے تحت اگر قبولوانا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح کا نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ فائنینشیل کرائم کا میٹر ہے اور اس کو ٹیکنیکلی ہینڈل کرنا پڑے گا. یہی میں نے آج صبح اپنے ٹویٹر میں بھی لکھا تھا, اور یہی ایک طریقہ ہے. اور یہ بات نہیں ہے کہ ہم کوئی اس میں انوکھے ہیں, دنیا میں ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا تو شبر صاحب, آئی تھنک دیٹس اے ویری ویری گڈ آئیڈیا. اب میں آپ کی ذاتی رائے مانگ رہا ہوں یہاں سے, اور ہاں یا نہ میں ہی اگر جواب دیں تو بہتر ہوگا. کیا آپ کا خیال ہے کہ ایسا کوئی کرے گا؟ یہ ایسا کرے گا نہیں, یہ خود بخود ہو جائے گا. کیونکہ اب جو چیزیں ہیں جس طرح سے ایکسپوز ہو رہی ہیں, جو میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, سب کچھ ہے, اب سب سے زیادہ پریشر میں, اگر آپ چاہے اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہیں کریں, اس وقت سب سے زیادہ پریشر میں اسلام آباد ہے. میں اسلام آباد میں حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں اسلام آباد شہر کی. وہ شدید پریشر میں ہے کیونکہ پاکستان کے عوام کا ان پر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. تھینک یو ویری مچ شبر صاحب, آلویز اے پلیجر. اچھا, شو کلوز کرنے سے پہلے مجھے ایک کلیریفیکیشن بھی کرنی ہے. کل میں جب حساب لگا رہا تھا یہ جو براڈ شیٹ کو پیسے دیے گئے ہیں اور نیب نے کتنی وصولی کی ہے کل اب تک, تو کیونکہ میرا حساب کافی کمزور ہے, میرے سے غلطی ہو گئی تھی. 29 ملین ڈالر اب تک ہم نے براڈ شیٹ کو دیا ہے, اس کے ساتھ آپ 1.5 ملین لگا دیں وہ جو 2 نمبر والی براڈ شیٹ کو دیا تھا, مطلب 3.5 ملین ڈالر. روپے میں جب اس کو کنورٹ کریں تو یہ بنتا ہے 4 بلین 880 ملین روپیز. کل جو ابھی تک نیب نے وصولیاں کی ہیں, نیب کے مطابق, میں نے اس کی ڈاکیومنٹس نہیں دیکھی یا کہ کہاں ڈپازٹ ہوا ہے کدھر, ایسا نہیں, وہ ہے 714 بلین روپیز. تو جب میں کیلکولیٹ کرا تھا تو ایک زیرو آگے پیچھے ہو گیا. آپ کو پتہ ہے لاکھ, کروڑ, ملین, بلین والی چیزیں میرے سے نہیں ہوتی. اگر میرا یہ بھی حساب غلط ہے تو پھر میں صرف ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ سکتا ہوں, اور میں یہ وعدہ کروں گا کہ آئندہ میں کبھی کسی بھی قسم کا حساب لگانے کی کوشش نہیں کروں گا. اگر میرے میتھ اسٹرانگ ہوتی تو ہو سکتا ہے میں کوئی بہتر کام کر رہا ہوتا, لیکن نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.